انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک اب گزر جانے کو ہے، اور یہ برکتوں والا مہینہ جو چل رہا ہے اس کا آخری جمعہ ہے۔ ایک تو جمعہ کی برکتیں، اور پھر مزید اس رمضان کا جمعہ۔ رمضان کے سارے جمعے برابر ہیں اپنی برکتوں میں۔ بہت سے لوگ اس دن کو بھی تہوار بنا کے رکھ دیے کہ الوداعی جمعہ ہے، چلو الوداعی جمعہ کی وجہ سے نئے کپڑے پہنیں، جمعہ کی وجہ سے نہیں۔ یہ جمعہ کی وجہ سے کپڑے پہننا تو سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہن لے، لیکن الوداعی جمعہ کی وجہ سے نئے کپڑے پہنو، اس کی وجہ سے اچھا کھانا بنے، تو یہ بدعت ہے۔ لوگوں نے عبادت کی ہر موقع کو تہوار بنا کر اس کی روح کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جیسے شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے، اس کی رات شب برات، اس کو بھی تہوار بنایا اور گھومنے پھرنے تفریح کرنے میں اس کو گزارنے کی کوشش کی تہوار بنا کر کے، جبکہ وہ عبادت کی رات۔ ایسے ہی یہ جمعہ بھی رمضان کے ہر جمعے کی طرح بابرکت ہے۔ ایک تو جمعہ کی برکت ہے، رمضان کی برکت ہے، لیکن اس کو بھی الوداعی جمعہ کا نام دے کر کے اس کے اندر بھی اپنی لذتوں کو، خواہشوں کو پورا کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ لہذا ہر جمعہ برابر ہے، الوداعی جمعہ کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں۔ تہوار صرف دو ہیں ہمارے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید۔ تو رمضان گزر جانے کو ہے، ہم نے اس سے کیا پایا؟ رمضان کا حاصل جو مقصود ہے رمضان کا، وہ ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا یا نہیں کیا، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے اپنی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، احتساب کی ضرورت ہے کہ رمضان کا یہ جو مہینہ آیا تھا عبادت کی غرض سے آیا تھا، اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے اور تراویح پڑھنے، قرآن پڑھنے کی غرض سے آیا تھا۔ ہم نے کتنا عمل کیا، کتنی کوتاہیاں کی، زندگی بدلی نہیں بدلی، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، غلط بات نہ چھوڑے۔ لوگوں میں الگ الگ طرح کی عادتیں ہوتی ہیں، کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی چغلیاں کرتا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، معاملات خراب کرتا ہے، دکان پہ دھوکے دیتا ہے، ٹھگتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، چھوٹی سی بات پہ جھگڑ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قول الزور و عمل بھی میں داخل ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس آدمی نے یہ غلطیاں چھوڑی نہیں، یہ گناہ چھوڑی نہیں، تو پھر اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کی بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں اللہ بھوکا پیاسا رکھنا چاہیں گے تمہیں؟ صرف بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ بھوک اور پیاس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ، جب ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، کھانا تو حلال ہے، کھجور کھانا تو حلال ہے، پانی پینا تو حلال و جائز ہے، تو جب ہم نے حلال چیزیں، جائز چیزیں آپ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیں، تو جو حرام چیزیں ہمیشہ کے لیے ہیں، جھوٹ، دغابازی، نفرت، کینہ، بغض، گالی، نگاہوں کا غلط استعمال، بے حیائی، فحش کام، ان ساری چیزوں کو تو بدرجہ اولا چھوڑنا ہے۔ جب اللہ کے لیے حلال کو چھوڑا تو حرام تو ضروری چھوڑنا ہے۔ جب انسان ایسا نہیں کر سکا تو پھر بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا اسے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اب اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا ایک حدیث شریف میں، نسائی شریف میں، کہ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے
کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک کے، کوئی نیکی کما نہیں پاتے، بھوک حاصل کرتے ہیں بس۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سے تراویح پڑھنے والے، بہت سے رات میں کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ بھائی مسجد میں جا کر کیا کیا؟ جاگے 1.5 گھنٹہ بس، کوئی نیکی لے کر نہیں آئے۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے۔ رمضان کا مقصود کیا ہے؟ رمضان شہر الصبر ہے، انسان کو صبر سکھانے کے لیے آیا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں صبر کہتے ہیں کہ تکلیف آئے تو برداشت کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ صبر میں 3 باتیں داخل ہیں۔ صبر کا مطلب ہے جم جانا، اس میں 3 باتیں داخل ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، نیکی پر جم جاؤ، کہ جو نیکیاں کر رہے ہو سال بھر اس کو کسی نہ کسی مقدار میں کرتے رہو۔ فرائض کی عادت ڈالی، سال بھر فرائض چھوٹنے نہ پائے۔ نفل پڑھنا شروع کیا، 20 رکعت تراویح پڑھ لیے، تو کم سے کم سال بھر تہجد 2 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالے رہو۔ صبر علی الطاعہ، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے صبر کا کہ نیکیوں پر جمے رہو سال بھر۔ دوسرا اس کا حصہ صبر کا یہ ہے کہ الصبر عن المعاصی، کی گناہوں سے جو تم نے پرہیز کیا تھا، زبان بند کی ہوئی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی روزے دار کو کوئی آدمی بھڑکائے، اسے غصہ دلائے، اس کو گالی دینے پر آمادہ کرے، تھپڑ مارنے پر آمادہ کرے اور اس کو مارے، اس سے جنگ کرے، تو روزے دار کو چاہیے کہ اس کا جواب نہ دے اور یہ کہے کہ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں کوئی غلط بات کا جواب غلط سے نہیں دے سکتا، مجھے برداشت کرنا ہے۔ تو یہ جو عادت اس نے گناہوں سے بچنے کی بنائی ہے، اس عادت پر سال بھر جمے رہے۔ بیڑی اور سگریٹ سے پرہیز کیا۔ وہ لوگ جو کسی حال میں ڈاکٹر کے کہنے پر بہت سارے اشتہارات کی وجہ سے کہ بھائی کینسر ہو جائے گا، منہ تمہارا خراب ہو جائے گا، گندے لگو گے، منہ میں لگے گا جیسے کہ غلیظ ناپاک منہ نظر آئے گا، اتنا اچھا اللہ نے چہرہ بنایا، 2 آنکھیں دی، شاندار بال دیے، خوبصورت چہرہ دیا انسان کو، اور اس میں انسان گندی چیزیں کھا کر اپنے دانت کو خراب کر لیتا ہے، منہ کو بدنما بنا لیتا ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو کتنی سرکاریں کوشش کرتی ہیں، ڈاکٹر سمجھاتے ہیں پر سمجھتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو تو برداشت کیا، بیڑی سے بچا، پان سے بچا۔ تو اب جو تم نے پرہیز کیا ہے غلطیوں سے، گناہوں سے، اس پرہیز کو سال بھر کے لیے باقی رکھو۔ صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے، تم نے ناجائز شرمگاہ کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو ایسا بولنے میں بھی تردد ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یعنی آج سے 15-20 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا اور ٹی وی کا زمانہ آ چکا تھا، تو لوگ جو جن گھروں میں ٹی وی دیکھی جاتی تھی ان گھروں کو بے برکت سمجھا جاتا تھا، منحوس گھر سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر نحوست اترتی تھی۔ لوگ بیٹھے ہوئے دن رات، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ پردے کا خیال ہے، نہ اس میں بجنے والی میوزک کا خیال ہے، عورتیں دیکھی جا رہی، بوڑھی بوڑھی عورتیں اپنی بڑھاپے کو خراب کر کے قبر میں جا پہنچی، نہ جانے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا اللہ کے سامنے۔ تو ٹی وی کا جب ماحول ہوتا تھا تو رمضان میں کتنا ہی خراب گھر ہو، ایسا سننے میں آتا تھا کہ اب رمضان میں ٹی وی کو بند کر دیتے تھے، بند ہی نہیں کر دیتے تھے، اس کو ایک دم پیک کر دیتے تھے کہ رمضان میں ٹی وی نہیں چلے گی، وہ سارے سیریل اپنے وقت پہ آئے اور گزر جائے لیکن ہمیں دیکھنا نہیں ہے، اتنا خیال لوگ رکھتے تھے۔ داڑھی کاٹنے والے سال بھر داڑھی کاٹتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں قینچی کیسے چلاؤ اللہ کے رسول کی سنت پر۔ لیکن اب تو وہ خیال بھی نہیں رہا۔ لیکن جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا جو تم نے گناہ سے پرہیز کیا، نگاہوں کو بچایا ہوگا، شاید آپ نے اپنے جو ناجائز تعلقات قائم رکھے ہیں، جو غیر محرموں سے آپ بات کرتے ہو میسیج کے ذریعے سے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے، آپ جو سرچ کرتے ہیں گندی چیزیں اور ناجائز فلمیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گندی فلمیں اور ننگی فلمیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے اس سے پرہیز کیا یہ سوچ کے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو آپ اس پرہیز کو سال بھر باقی رکھو۔ تو صبر علی الطاعہ، نیکی پر جمنا، صبر عن المعاصی، گناہوں سے جو آپ نے پرہیز کیا، اس پرہیز پر آپ جمے رہیے سال بھر۔ اور تیسرا یہ ہے الصبر علی المصائب، جیسے بھوک و پیاس کی آپ نے دقت برداشت کی، مصیبت برداشت کی، اسی طرح زندگی بھر مصیبت کو جھیلنے اور اس پر ناشکری نہ کرنے کی عادت ڈالو۔ اللہ نے بیمار کر دیا، گھر میں حالات آ گئے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی مرضی، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے بیماری میں مبتلا کرے، مجھے صحت دے تو اللہ کا شکر ہے، صحت نہ دے تو ہماری غلطی ہوئی اس میں پکڑے ہوئے، یا اللہ ہمیں تکلیف دے کر ہمیں درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس مزاج کو بنانا ہے، تب یہ تینوں باتیں حاصل ہوں گی تو انسان رمضان کے روزے کا مقصد حاصل کر پایا۔ رمضان شہر الصبر ہے، حدیث شریف مسند احمد کی روایت ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاعر گزرے ہیں، انہی کا
قصیدہ آپ سنتے ہوں گے شاید، قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے عربی زبان میں، اب اس کا ترجمہ اردو میں بھی گایا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ انہوں نے لکھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی تھی حضور، تو اس کے بارے میں یہ بردہ کے معنی چادر کے ہوتے ہیں، تو اس قصیدے کو قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے وہ نعت بنائی اللہ کے رسول کی شان میں، تو وہ خواب میں ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان اشعار پہ خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مرحمت فرمائی تھی، تو انہوں نے اپنے اس قصیدے کا جس کی وجہ سے چادر ملی نام قصیدہ بردہ رکھا تھا۔ بہت مشہور قصیدہ ہے، عرب و عجم میں ہر جگہ مشہور ہے۔ تو ان کا ایک شعر ہے، النفس کالطفل النفس کالطفل شب علی حب الرضاع وان تفتموا حب الرضاع ينفتم، کہ دیکھو انسان کا جو نفس ہے جس کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا من ہی تو پاپی ہے، وہی تو ہمیں گناہ پر ابھارتا ہے۔ ہمارا جی کرتا ہے کہ ہم غیر محرم سے بات کریں، ہمارا جی کرتا ہے کہ شرمگاہ کا غلط استعمال کریں، ہمارا جی یہ کرتا ہے کہ ہم حرام چیزیں کھا لیں، ہمارا جی یہ کرتا ہے کہ ہم خوب پیسہ کما لیں، حرام و حلال کی فکر نہ کریں۔ تو انسان کا جی ہی اصل غلط ہوتا ہے، تو انسانوں کو غلطیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ جو جی ہے، یہ جو من ہے، جو ہماری اصل ڈرائیور ہے، جو ہمیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا تکلیف دینی پڑے گی۔ ایک بار نفس کو تکلیف دینی پڑے گی، جب نفس تکلیف سہنے کا عادی ہوگا تبھی گناہ سے بچ پاؤ گے۔ آپ نے اپنے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ جو چاہا وہ آپ نے کر لیا، من نے تقاضا کیا کہ چلو بھائی تفریح کریں گے آج، چلو بھائی، تو گئے آپ حقہ پینے لگے، نوجوان لڑکے حقہ پینے لگے، پھر چرس پینے لگے، شراب، نفس نے تقاضا کیا کہ فلاں کالج کے پاس چلو بھائی، وہاں پہ منظر دیکھیں گے، غیر محرموں کو دیکھیں گے، اب تقاضا کیا، آپ فوراً نکل پڑے، لڑکوں کو ڈھونڈا اس طرح کے اوباشوں کو، چلو بھائی وہاں پہ دیکھا جائے، اس ٹائم پہ چلا جائے، غیر محرموں کو دیکھا جائے۔ نفس کا جو تقاضا ہے آپ نے اس پہ کرنا شروع کر دیا، تو اب نفس طاقتور ہو جاتا ہے، آپ کا جی گندا ہو کر وہ پاورفل ہو جاتا ہے، اب آپ سے گناہ کرواتا رہتا ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ نہیں پاتے۔ اس نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، گناہوں سے بچا کیسے جائے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ، اب تو ماں اپنی دودھ بھی نہیں پلاتی، اب زمانہ ایسا خراب ہے کہ جو بھی مثال دو سیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، تو ماں بھی اپنا دودھ نہیں پلا رہی ہیں، کمزوری کے بہانے سے یا پتہ نہیں کس بہانے سے، تو بچے اب ماؤں کی دودھ سے محروم ہو گئے۔ کسی نے کہا تھا کہ مائیں پہلے کہا کرتی تھیں کہ ارے بیٹا تو نافرمان ہوا، تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، اب نہیں کہہ پائیں گی، دودھ تو تمہارا پیا ہی نہیں، باٹل کا دودھ پیا ہے۔ تو جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، جب بھوک لگی اب ماں کا دودھ چھڑانا اس کے لیے بڑا مشکل ہے ماں کے لیے، تو جب مائیں دودھ چھڑانا چاہتی ہیں، 2 سال کے بعد بچے ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، جائز نہیں، حرام ہے، تو جب مائیں دودھ چھڑانا چاہتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، اس کو کڑوا گھونٹ دینا چاہتی ہیں، اس پہ دوائیں لگاتی ہیں، تاکہ بچہ جب کڑواہٹ محسوس کرے گا، اس کو بہت خراب لگے گا، تو خود بخود اس کو نفرت ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بچے نے بھی 2 سال کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیا ہوگا، اور پھر جب چھوڑتا ہے تو کوئی آدمی اپنی ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، ایسی نفرت اس کو ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ نفس ایسا ہی ہے، اس کو جب روکنا ہو اس کو ایسا کڑوا گھونٹ دے دو کہ پھر اس کو عادی ہو جائے، دوبارہ لوٹ کرنا ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو اس کو ایسی سخت سزا دے دو، ایسی تکلیف دے دو اپنے آپ کو، ایسا جرمانہ اپنے اوپر عائد کرو کہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ کرنے آئے۔ تو رمضان اسی لیے آیا ہے کہ اے انسان کی جی، تو نے بڑا گناہ کیا، جو چاہے کرتا تھا، اب اس پہ ایسا کنٹرول لگاؤ رمضان کے مہینے میں کہ بار بار پیاس لگ رہی ہے، بار بار بھوک کا تقاضا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو کام کر رہے ہیں، مزدور، ان کا روزہ تو بڑا مبارک روزہ ہے۔ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ، مسجد میں آرام سے اے سی میں بیٹھے ہوئے، جو مزدور ہیں، جو لو برداشت کر رہے ہیں، جو روزی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لو کی تھپیڑے جھیل رہے ہیں، پھر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہر منٹ ان کو پانی کا تقاضا ہو رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا۔ ان کا روزہ اس معنی میں زیادہ پاورفل ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بس تھوڑا سا احتساب کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جیسے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی تھی رمضان میں، لو کے مہینے میں پانی سے رکے تھے، ایسے ہی اپنی شرمگاہ کو بچائیں گے، ایسے ہی نگاہ کو بچائیں گے، اور کہیں گے ہر تعلق والی لڑکیوں سے، ہر تعلق والے گھر سے جہاں پہ لوگ بڑے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ فیس بک سے تعلق کرتے ہیں، جو بڑے مرد ہوتے ہیں وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، 4 باتیں ادھر کی تاکہ عورتوں سے بات چیت ہو، اسی سے مزہ لے رہے ہیں، اسی سے تعلق بنا رہے ہیں۔ اب ہر اس تعلق سے کہہ دو اب نہیں جانا ہے بھائی، اب تم سے بات نہیں کروں گا میں، پہلی بار بولنے میں تکلیف ہوگی، لیکن ایک بار جب تم کڑواہٹ اس کو چکا دو گے کڑواہٹ، تو پھر نفس عادی ہو جائے گا، پھر دوبارہ دروازہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے نفس کے بہت زیادہ غالب آ جانے کا۔ بہت سے لوگ حرام تو حرام، حلال میں بھی اپنے آپ کو بہت نہیں لگانا چاہیے، ہمیشہ نفس پہ نظر ہو، میرا جی کتنا خراب ہے۔ ابھی آپ مسجد میں دیکھو گے
رات میں آ کر کے تراویح میں یا گرمی کا جب موسم بڑھے گا پہلی صف پوری نہیں ہوتی ہے اور دوسری صف لگنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے مسئلہ کہ پہلی صف جب تک پوری نہ ہو دوسری صف لگانا گناہ ہے, نماز مکروہ ہوگی, آپ کی گناہ ملے گا, آپ کو ثواب بھی کم ہوگا, گناہ بھی ملے گا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب بہت زیادہ ہے, دوسری صف والوں سے بہت زیادہ ہے, تھوڑا زیادہ نہیں ہے, اتنا زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ اتنا ثواب ہے, اگر یہاں معلوم ہو جائے جو قیامت معلوم ہوگا تو لوگ جنگ کرنے لگے, نہیں پہلی صف میں جگہ چاہیے. پھر بھی لوگ کیوں جا رہے ہیں دوسری صف میں؟ بھائی پنکھا وہاں لگا ہوا ہے, وہاں اے سی کی ہوا اچھی آ رہی ہے, اس تھوڑی سی مزے کے لیے تھوڑی سی راحت, اگرچہ پہلی صف میں گرمی نہیں ہو رہی ہے, گرمی نہیں ہو رہی ہے, وہاں ٹیمپریچر 18 ہوگا تو یہاں 20 ہوگا, اتنا ہی تو فرق ہے, لیکن اس تھوڑی سی راحت جس سے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے لیے اتنا بڑا ثواب چھوڑ دیا. ایسا نفس ہمارا خراب ہو چکا ہے, ایسا. یہ آپ لوگوں کے سماج کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیمار کتنا ہمارا معاشرہ ہے تو مسجد سے سمجھ جاؤ. جو لوگ پہلی صف میں اپنا فائدے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ ہماری وہ باہر جب اور بڑے مواقع آتے ہیں, جب کوئی ان کو گالی دے گا تو گالی سے کیسے روک پائیں گے اپنے آپ کو؟ جب وہاں پہ تھوڑا سا برداشت نہیں کر پائے تو یہاں گالی کیا برداشت کریں گے, یا کسی کی تیز آواز کیسے برداشت کریں گے؟ بہت خراب ہے ہمارا من, اس کی اصلاح اس طرح کرنی ہے. تو بسا اوقات جائز چیزوں میں بھی اپنا کو روکنا پڑتا ہے. آپ کا من کر رہا ہے خوب دبا کے میں گوشت کھاؤں, خوب کھاؤں, اور آپ کو یورک ایسڈ کی بیماری ہے, آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, جو بھی بیماری ڈاکٹر منع کر رکھا ہے, لیکن آپ کا جی چاہتا ہے کہ کھاؤں دبا کر. تو یہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے, کنٹرول. ہر جگہ اپنے اوپر یہ دیکھنا, جائزہ لینا کہ میں اپنے صحیح اور غلط میں کتنا طاقتور ہوں. ہر جگہ من کی سوچ رہا ہوں, صحیح غلط نہیں سوچ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ حضرت نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی تھے, بعض کھانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں خوب کھائے جا رہے ہیں, خوب کھائے جا رہے ہیں. تو مہمان نے کہا مذاق میں, ارے بھائی کھانے کے پیچھے پانی بھی پیا جاتا ہے, تھوڑا پانی انہیں بھی پی لو, پیٹ میں پانی جائے گا تو تھوڑا بیٹھے. کچھ معاملہ جیسے شہروں میں شادی ہوتی ہے نا تو پہلے ہی جوس پلا دیتے ہیں, اسٹارٹر اتنا ہائی کرا دیا, انسان کھانا تھوڑا کھائے. تو مقصد اس لیے نہیں ہوتا کہ زیادہ کھانا نہ کھائے, وہ ایک طریقہ ہے لوگوں کا. تو پہلے پانی پی لینا چاہیے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی اگر پیٹ ویٹ کم کرنا ہے تو پہلے 1 گلاس پانی پی لو کھانے سے پہلے, چھوٹا سا عمل ہے. پانی پی لو گے تو تھوڑا سا پیٹ بھر جائے گا, کھانا کم کھاؤ گے, ورنہ کھانا کم کھانا تو آسان بات نہیں ہے, بڑی مشکل چیز ہے کھانا کم کھانا. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ پانی پیوں گا, لیکن وہ کہنے کھانا کچھ پانی بھی پی لو, کھانے کے پیچھے پانی بھی پیا جاتا ہے. تو کھانے والے کہنے لگے بھائی پہلے بیج تو آنے دو, ابھی بیج کہاں ہوا ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے, کھانے کے بیچ آئے تو پانی پیوں گا, ابھی تو شروع ہوا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے خواہشات پہ چلتے رہیں اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے, سچے مسلمان بھی ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ میں جو کہتا ہوں کامیابی کے لیے, کسی بھی طرح کی کامیابی ہے, اپنے جی پر کنٹرول ضروری ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ رمضان سے جڑی ہوئی آیت شاید نہ لگے آپ کو, میں نے پڑھا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ یہ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بدلہ بے حساب ملتا ہے. یوفا مانے پورا پورا بدلہ ملتا ہے, اجرہم اجر کتنا ملتا ہے؟ بغیر حساب, بلا حساب ملتا ہے, کوئی حساب نہیں. تو یہ بے حساب صرف آخرت سے متعلق نہیں, دنیا سے متعلق ہے, اتنا بے حساب ہے. میں دیکھتا ہوں بعض بنیوں کے پاس جائیے, چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن برائٹ ایک پکچر میں چیزوں کو سوچے. جیسے بنیے کے پاس جائیے, اس کی دکان 30 سال پرانی ہے, کپڑا 30 سال پہلے جتنا سادہ پہنتا تھا آج بھی اتنا ہی سادہ پہن رہا ہے. بنیا آدمی اگر آپ اس سے 2 روپے کی ایک مسالہ لینے جاؤ, خوشی 2 روپے مسالہ دے گا. اور مسلمان پٹھان صاحب جو ہوں گے اگر دیکھیں گے کہ ایک آدمی دیر سے کھڑا ہے, 10 روپے کا سامان لینے کے کھڑا ہے, اور پیچھے والا آدمی آگے پیسے والا 100 روپے والا سامان لینے کے لیے پہلے اس کو دیں گے. لالچ, حرص اور صبر کا نہ ہونا, یہ چیزیں جو مسلمانوں کو ہر راہ سے نقصان پہنچا رہی ہیں. وہ بنیا جو کامیاب ہو رہا ہے وہ اصول پہ چل رہا ہے, وہ صابر ہے, کسی معنی میں صابر ہے. دنیا کا صبر دنیا میں بدلہ دے گا, آخرت سے متعلق صبر آخرت میں بدلہ دے گا. صبر کا اجر بے شمار ہے, بے حساب ہے. ایک آدمی آیا گراہک, اس سے اتنا لوٹ لو کہ بس کل دکان بند رہے گی. بھائی یہ ہے مسلمانوں کا ذہن. ایسا ذہن ان کا نہیں ہے. وہ ایک ایک پائی کو بچاتے ہیں, اس کو سیو کرتے ہیں, صحیح جگہ لگاتے ہیں. 10 لوگ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کاروبار کیسا ہے اور ہم اس لائق ہے کہ نہیں ہے, کون سا بازار اس کے لیے مناسب ہے, کون سی گلی میں وہ دکان اچھی ہوگی, سب سوچتے ہیں. یہ جو کوالٹیز ہیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے. اور مسلمان ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ, اسی میں خوب کھاتا ہے,
عربوں کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے اتنا دماغ دیا ہے، اتنا ذہن دیا ہے، لیکن اس کا استعمال صحیح جگہ پہ نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی ذہن اسی میں لگ رہا ہے۔ ایک آدمی تھے کہ انہوں نے باورچی رکھا ہوا تھا اپنا، ہر وقت باورچی کی ذمہ داری تھی کہ بتاؤ ہر ٹائم میرے پاس فہرست لاؤ کہ اگلے ٹائم کھانا کیا بنے گا۔ وہ پھر فہرست لاتا، کھانا بھی بناتا اور فہرست بھی لاتا کہ پکوان آپ پڑھ لیجئے، جو کہیں گے بناؤں گا۔ زندگی ان کی اسی میں گزر رہی ہے، دوپہر کھانا دبا کے کھائے، پھر اس کے بعد فکر کیا کھانا ہے، پھر عشاء کا کھائے، پھر صبح کھائے، کھانے میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو انسان اگر یہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو قابو بھی نہ کروں پھر بھی کامیاب ہو جاؤں، پھر بھی جنت مل جائے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا جو سودا ہے، یہ جو جنت ہے یہ مہنگی ہے، اس کے نفس کو قابو کرنا پڑے گا، کچھ کڑوے گھونٹ پلانے پڑیں گے، نگاہوں کو بچانا پڑے گا، غلط تعلقات سے بچانا پڑے گا، بہت مرتبہ شرمگاہ کا تقاضا آئے گا، بہت مرتبہ کہ میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہیں، میں نوجوان 25 سال کا ہو گیا، جوانی جا رہی ہے، میں 30 سال کی عورت ہو گئی، جوانی جا رہی ہے، تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں نوجوان بڑے متاثر ہیں۔ یہ سارے گناہ ان ماں باپ کو ہونے والا ہے جو اپنے بچوں کی جسم کے تقاضے کو، اس کی بھوک کو نہ سمجھ کر کے سماج کو دکھانے کے لیے، دعوتیں اچھی کھلانے کے لیے اور نہ جانے کس چیز کے لیے ان کو گناہ پہ آمادہ کیے ہوئے ہیں، گناہ پر مجبور کیے ہوئے ہیں، تو لوگوں ایسا تقاضا ذہن میں آئے گا کہ جسم جو ہے بھوک سے پریشان ہو گیا، اس وقت آپ کسی کام میں، حضرت حکیم اختر سے فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو جب تقاضا ہو کچھ گناہ کرنے کا، شرمگاہ کے غلط استعمال کا، تو پھر اٹھو، رات کا وقت ہو بستر پہ سو رہے ہو یا دن کا وقت ہو، اٹھو بھائی، الماری چیک کرو، دیکھو کپڑے تمہارے پریس ہو چکے ہیں، جاؤ کچن میں، کھولو اپنی کتابیں، کپڑے پریس ہو چکے ہیں اس کو موڑو، پھر پریس کرنے لگ جاؤ، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، سبق پھر یاد کرنا شروع کرو، خبر دیکھنا شروع کر دو، ایسے ذہن کو ہٹاؤ، یہ محنت کرنی پڑے گی، ورنہ انسان جو ہے نا گناہوں سے گھرا ہوا ہے، شیطان اس کو آمادہ کر رہا ہے۔ یہ جو مشق ہے یہ رمضان سے ہمیں سیکھنی ہے۔ تو اگر ہم، شاعر نے کہا کہ ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں، تو خدا بھی چاہتا ہے اور اس دنیا کو بھی چاہتا ہے، اس حقیر دنیا جو حرام طریقے سے آتی ہے، جو ناجائز طریقے، حلال دنیا تو طیب ہے، کلوا من الطیبات انفقوا من طیبات ما کسبتم، بہت سے آیات اللہ فرمائے کہ دنیا کی جو روزی ہے جو جائز طریقے سے وہ طیب و پاکیزہ ہے، لیکن حرام طریقے سے جو چیز آ رہی ہے، وہ سارے تعلق جو حرام قائم ہو رہے ہیں، وہ سارا پیسہ جو حرام طریقے سے آ رہا ہے، وہ ساری زمین جو ناجائز طریقے سے ملی ہے، غلط طریقے سے تقسیم ہو کر ملی ہے، وہ ساری چیزیں حرام ہیں، وہ دنیائے دوں ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے ہم خدا خواہی وہ ہم دنیائے دوں، تو خدا کو بھی چاہتا ہے کہ اللہ بھی ملے، جنت بھی ملے اور یہ دنیا بھی ملے، حقیر دنیا غلط طریقے سے ملے۔ یہ خیال است و محال است و جنو، یہ خیال محض ہے، یہ ناممکن ہے، یہ جنو اور دیوانہ پن ایسا ہو کے نہیں رہے گا۔ اب میں نے ایک واقعہ بار بار سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک صاحب تھے، وہ دبئی ریٹرن آدمی، پیسہ کمائے ہوئے آدمی، اور تو وہ بار بار جب ریٹرن آدمی تھے، عالم نہیں تھے، جاہل آدمی تھے، لیکن ان کا جی چاہتا ہے میں لوگوں کو خوب تقریر کروں، سمجھاؤں، اور پیسے والے آدمی تھے، تو پیسے والے آدمی کا نفس بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ ہر جگہ وہ سربراہی چاہتے ہیں، وہ انہوں نے ہر جگہ لیڈری کی ہوتی ہے، آفس میں تھے تو وہاں پہ اس کے انچارج تھے، کمپنی میں تھے تو اس کے مالک ہیں، تو اب مسجد میں آتے چاہتے ہیں یہاں پر ہم مالک بن بیٹھے ہیں، مولوی داڑھی 2-4 روپے کا آدمی یہ ہمارا مالک کیوں بن بیٹھے، تو اپنی ترکیبیں لگاتے ہیں۔ تو میں تو جواب دینے والا آدمی ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں اس تعلق سے، تو وہ جو تھے وہ بار بار، ایک علماء کی محفل ہوتی مدرسے میں آتے تھے ممبئی میں، اور وہ وہاں پر اپنے بھارنے شروع کر دیتے، اپنا علم جتانا شروع کر دیتے، علماء کے سامنے اپنا علم جتاتے، تو بڑے مولانا سنتے تھے، میں بھی سنتا تھا، مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا ایک شادی میں کہ وہ صاحب جو بہت سمجھاتے تھے علماء کو کہ ایسا کرو، ایسا یہ وہ، بولنے کا موقع نہیں دے دیتے، اپنی ہی تفسیر، اپنی ہی قرآن، اپنا ہی حدیث۔ ایک جگہ شادی نہیں، فنکشن تھا بلڈنگ کے افتتاح کا، تو وہاں پر پہنچے تھے وہ صاحب اور ہم لوگ بھی پہنچے تھے، دیکھا ٹوپی غائب، سر ٹوپی اتری ہوئی ہے۔ وہ ہمارے یہاں جو روزانہ آ کر ہمیں دین سکھاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تجربے سکھاتے تھے، اب یہاں شادی میں آئے تو پیسے والے لوگ ہیں، نیتا لوگ ہیں، تو ٹوپی اتار دیے۔ تو ان کی نظر میں ٹوپی ایسی چیز نہیں تھی جو ایسی محفل میں پہنی جائے، ٹوپی حقیر تھی ان کے ذہن میں۔ اب مجھے موقع مل گیا، میں نے اگلے دن خوب سنایا ان کو، اور میں نے کہا کہ آپ جاہل ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو ہماری بات سننی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ آپ نے 2 روز پہلے وہ آیت سنائی تھی، وہ غلط آیت تفسیر کر رہے تھے، نبی بہتان لگ رہے، آپ توبہ کیجیے۔ ایک دم خاموش کیا، آنا بند کر دیا انہوں نے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ نفس کو کنٹرول کرو، بہت بولنا، بہت کھانا،
اس سب پہ نظر رکھنا ہے ہم کو کہ ہم کتنے پاپی ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک تو واقعہ سناؤں گا، زید بن شحنہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو وہ یہودی تھے پہلے، اور وہ بھی پڑھے لکھے یہودی تھے۔ میں نے کل ہی آپ کو بتا رہا تھا، ہر یہودی برا نہیں، ہر یہودی برا۔ ایک یہودی تھا جو غزوہ احد میں لڑا تھا، اور وہ بڑی جی جان سے لڑا تھا، کیونکہ یہودیوں سے مسلمانوں سے معاہدہ تھا آپس میں کہ مل کے لڑیں گے جب بھی لڑیں گے، وہ لڑا تھا، باقی تو یہ نہیں لڑے تھے۔ حضور نے اس کی تعریف کی کہ مخیریق یہودی اچھا یہودی تھا، سچا یہودی تھا۔ وہ یہودی غلط ہے جو ظالم ہے، جو صہیونی ہے۔ تو وہ بھی یہودی تھے، پڑھے لکھے یہودی تھے، زید بن شحنہ۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے کتاب میں پڑھ رکھا تھا اپنی توریت میں، اور آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بہت حلیم ہوگا، اس کے صفت ہوگی بہت برداشت کرنے والا ہوگا، حلم بردبار ہوگا، لوگ سنائیں گے، اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دے گا، اللہ کے لیے تو بولے گا، لیکن جہاں پر اس کی ذات کا اپنے پرسنل میٹر آئے گا، اپنے ایگو کا مسئلہ آئے گا، وہ ایک دم خاموش ہوگا، برداشت کرے گا۔ میں نے ایک چیز پڑھی تھی، تو میں نے ہر چیز جو پڑھی تھی کہ لمبے بال ہوں گے، لمبا جسم ہوگا، چوڑا سینہ ہوگا، سب تو میں نے دیکھ لیا تھا۔ یہ چیز باقی تھی کہ دیکھو ذرا یہ کتنے برداشت، ان کے اندر برداشت کا مادہ کتنا ہے، ایگو ان کے اندر نہیں ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو زید بن شحنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا، موقع مجھے مل گیا کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا۔ لوگ مانگنے آیا کرتے تھے حضور کے پاس کہ حضرت یہ ایسا نہیں ہے، مجھے وہاں جانا ہے، سواری نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ تو حضور کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں دینے کو، تو انہوں نے اس مانگنے والے سے حضور کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ ہوگا جو دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی سن رہا تھا، میرے پاس پیسے تھے، تو میں اسی وقت موقع کو مناسب سمجھا، حضور کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس غلہ ہے، جو بھی ضرورت تھی میں آپ کو دوں گا قرض کے طور پہ، اور فلاں دن آپ لوٹا دیجیے گا۔ حضور نے کہا بہت اچھا، مجھے مانگنے والے کو دینا ہے، مجھے دے دو۔ قرض حضور نے مجھ سے لیا اور حضور نے اس مانگنے والے کو دے دیا۔ جب قرض کا وقت پورا ہونے والا تھا، اور آپ کو مسئلہ بتا دوں، قرض دینے والا جب بھی چاہے قرض لے سکتا ہے، چاہے اس کا وعدہ ہے کہ 1 سال بعد لوں گا، لیکن وہ اگلے دن آ جائے تو اس کو حق ہے، آپ اس کو لوٹانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ چاہے وعدہ خلافی گناہ اس کو ملے گا، لیکن وہ اپنا حق کبھی بھی مانگ سکتا ہے، یہ شرعی اختیار ہے اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے میں، چونکہ جائزہ لینا، امتحان لینا تھا حضور کا، وقت سے پہلے میں پہنچا اور کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بھی بیٹھے تھے، عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تب میں پہنچا، امتحان لینا تھا۔ تو میں نے کہا اے محمد، اس جھڑک کی تیز آواز میں، بدتمیزی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ، اے محمد تم نے پیسہ لوٹایا ہی نہیں، مجھے غلہ لوٹایا ہی نہیں، وعدہ خلافی کرتے ہو۔ حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے، ابھی 2-3 دن بچے ہوئے تھے، یہ خود کہتے ہیں، بعد مسلمانوں نے بتایا کہ 2-3 دن بچے ہوئے تھے، لیکن میں پہنچا، میرا مقصد ہی ان کو غصہ دلانا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، پیسہ لے کے لوٹاتے نہیں ہو۔ اب دیکھیے کتنا بار گزرے گا ایک سربراہ اور اتنا بڑی ذات پہ، حضور کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ سارے عالم میں سب سے افضل ہیں اللہ کے بعد۔ تو سوچ اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اپنی، حضور اجازت اسے گردن مار دوں اسی گستاخی پہ؟ حضور کہا نہیں بالکل، اس کا حق ہے، ان لصاحب الحق مقالا، اس کا حق میرے اوپر ہے، یہ بول سکتا ہے مجھے۔ اور بہت کچھ سنایا میں نے، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا، یہ کہا کہ بھائی اس کو لوٹا کے دو، اور جس آدمی سے کہا کہ غلہ وہاں رکھا ہے، ان کو لوٹانا، اور جتنا دیا تھا اس سے بڑھا کے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا غلہ لینے کے لیے تو میں نے جتنا دیا اتنا لینا چاہا، تو اس آدمی کہ نہیں، حضور نے کہا ہے کہ جتنا حق اس کا تھا اس سے بڑھا کر دو، قرض والے کو قرض سے زیادہ بڑھا کر دو، شرط کے ساتھ اگر ہو تو وہ سود ہے، بنا شرط کے ہو اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے بھی یہ دیکھا، پھر میں ایمان لیا، حضور کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ صرف امتحان لیا، آپ حلیم ہے کہ نہیں حلیم ہے؟ یہ حلم حضور نے سکھایا ہے اپنی امت کو۔ اور آخر میں مسلمانوں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اگر اس کو ہم وصول لیں اور جو میں نے بتایا اس کا مقصد یہ ہے وہ حاصل کر لیں، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ جو کامیابی ہے اور جو ناکامی ہے، یہ دونوں اللہ کے ہاتھ کے مٹھی کی چیزیں ہیں، اللہ ہمیں دیں گے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ یقین ہونا چاہیے ہم صحیح سجدے کر کے، سچی نمازیں پڑھ کر، سچے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پھر وہی اللہ راستے کھولے گا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، کوئی راستہ نہیں کھلنے والا، نہ دکانیں چلیں گی، نہ روزی بڑھے گی، نہ طاقت بنے گی، نہ تعلیم یافتہ قوم ہوگی، کچھ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع 2-3 دن بچے ہوئے ہیں، تراویح میں لوگ غائب ہیں، قرآن ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی،
اللہ بلا رہا ہے، آج بلا رہا ہے، کل کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے الذین کفروا فی النار، جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے تھے وہ جہنم میں ہوں گے، لا یقضى علیہم فیموتوا، وہ مانگیں گے خدا مار دے ہمیں، موت کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ مرے، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ عذاب ہلکا ہوگا۔ لاکھ سال گزر گئے، کروڑ سال گزر گئے، کھرب سال گزر گئے، عذاب ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ انسان کہے گا اے خدا ایسا عذاب اگر ایک سیکنڈ بھی ہمیں مل جائے تو زندگی بھر کی تکلیف ہم برداشت کر لیتے، لذتیں قربان کر دیتے، حرام چیزیں چھوڑ دیتے، لیکن پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں کذالک نجزی کل کفور، ہر انکاری کو ایسا ہی سزا دوں گا میں۔ وہم یستریخون فیہا، چیخیں گے جہنمی جہنم میں جا کر اللہ سے مل کر چیخیں گے۔ چیخ کیا ہوگی؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، جب خدا کو چیختے چیختے تھک جائیں گے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، اس کا نام مالک ہے، اے مالک کہ خدا سے فیصلہ کر دے ہمارا، مارے جائے ہم، موت کی تکلیف جھیل لیں، ہمیں ختم ہو جانا ہے، ختم کرے ہمیں، ہمارا قصہ تمام کرے۔ کہے گا انکم ماکثون، تم نہیں ختم ہونے والے، تمہیں رہنا ہے جہنم میں، ابد تک رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، گھڑی اور وقت کو ختم کر دیا گیا۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے میرے رب، چیخیں گے جہنم والے، نکال دے ہمیں، ایک موقع دے دے، اب نیکی کریں گے، صالحا، جو زندگی گزار رہے تھے وہ اب نہیں گزاریں گے۔ اللہ کہیں گے نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ کیا موقع نہیں دیا تھا؟ کیا رمضان نہیں دیا تھا؟ کیا بولنے والے نہیں پہنچائے تھے؟ کیا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کیا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا رسول نہیں آیا تھا؟ جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو آج چکھو، بس عذاب چکھنا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار آج نہیں ہے۔ اس سے پہلے خدا پر یقین کر لیجئے، تراویح پڑھنے آؤ، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، یقین ہونا چاہیے۔ آخری واقعہ یقین میں سنا دوں، مجھے سنانا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور حضور کا وعدہ تھا کوئی، اس پر ان کو یقین دیکھیے۔ تو ایرانی جو حکومت تھی، دنیا کی سب سے طاقتور حکومت اس زمانے کی، سارے خزانے اس نے اکٹھا کر رکھے تھے، بہت طاقتور حکومت تھی، پرشین امپائر کی حکومت، وہ فتح ہو گیا اور خزانے پہنچے مدینہ منورہ تقسیم ہونے کے لیے، بے شمار خزانے۔ اس میں وہ خزانہ بھی تھا جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھا، پورا دربار تھا اس بادشاہ کا، ایرانی حکومت والے بادشاہ کا، جو سونے اور چاندی اور جواہرات سے بنا ہوا تھا، وہ بھی پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جہاں پہ سامان پہنچا تھا، یہ وہاں پہنچے اور ڈھونڈ رہے ہیں کوئی چیز، کنگن نکالو، کنگن، سونے کے کنگن۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے سامان دیکھا نہیں، کنگن کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ، کیسے معلوم؟ تو جب سامان وہاں سے آتا تھا تو جو سپہ سالار ہوتا تھا، جو ملک کو فتح کرتا تھا، وہ جب سامان اکٹھا ہوتا تھا مال غنیمت کا، اس کو لسٹ بناتا تھا۔ جیسے جہیز میں تو سامان دیتے، لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ چیز دیا ہے، بھولنا نہیں، تو وہ لسٹ بناتا تھا کہ اتنا سونا ہے۔ یہ اس لسٹ میں کنگن لکھا ہوا نہیں تھا، سونے کے کنگن، بڑا سا کنگن تھا اس کے پاس، ایرانی بادشاہ کے پاس، وہ کنگن لکھا نہیں، بولے کنگن کہاں ہے، کنگن دکھاؤ، اور لوگ ڈھونڈتے کنگن ہے ہی نہیں۔ بولا آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں، آپ تو دیکھی بھی نہیں، نہ آپ نے سامان کا جائزہ لیا، آپ لسٹ دے کر کیوں بول رہے کنگن اس میں نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب ایران فتح ہوگا، سراقہ ابن مالک کے صحابی ہیں، ان کو بلایا تھا حضور نے، اور غریب صحابی رہے ہوں گے وہ، ان سے حضور نے کہا کہ سراقہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تیرے ہاتھوں میں ایرانی بادشاہ کے سونے کے کنگن ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا حضور نے کہا تھا کنگن ضرور ہوگا، اور ڈھونڈا گیا، کنگن نکلا، سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ کو بولا حضور نے کہا تو بات سچ کرنی، سچ ہے۔ سراقہ کے بارے میں بھیجا گیا تو وہ بیمار پڑے تھے بڑھاپے کی عمر میں، اور بستر پہ لیٹے تھے، کہ نہیں بستر پر ہی لے کر آؤ، چرپائی پہ لے کر کے آیا گیا، اور وہ کنگن، وہ بہت بال والے صحابی تھے، بڑا بال تھا ان کی جسم پر، وہ کنگن پہنایا گیا چمکتے ہوئے، سونے بولے کندھے تک آ گیا۔ پہننا تو حرام ہے لیکن حضور نے کہا تھا، یہ اس لیے انہوں نے کروایا، باقاعدہ کنگن پہنایا گیا۔ یہ تھا یقین صحابہ کا۔ ہمیں بھی ایسا یقین منانا ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ برحق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، دیکھتی آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، کان غلط سن سکتے ہیں، حضور غلط نہیں کہہ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔